تاریخیں آ رہی ہیں، جو ایام آ رہے ہیں، ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہر سال کے طریقے سے اس سال بھی شہزادے سے متعلق ایک اہم موضوع پر سلسلہ درسی کا آغاز ہوا ہے، اور اس سال کا عنوان اور ٹاپک جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، شرح خطبہ فدق یا خطبہ لمہ ہے۔ میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور کیمرے کے سامنے دیکھ کر کے خطیب کو یا ذاکر یا مولوی یا استاد کو پڑھنے میں آسانی ہو تو میں کیمرہ آن کر سکتا ہوں، لیکن اگر سب تک بات آسانی سے پہنچ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو صرف وائس کے ذریعے سے آڈیو گفتگو سے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خطبہ فدق کے سلسلے سے ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ آپ میں سے اکثر ذاکرات و مبلغات ہیں، کچھ تجربے ہمارے بھی ہیں۔ اس کی بنیاد میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلامی منابع میں کچھ دروس، کچھ خطبے، کچھ عبارتیں ایسی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن دعاؤں کو یاد کر لیا جائے، جن خطبوں کو یاد کر لیا جائے یا تقریباً یاد کر لیا جائے، اس پہ کام کیا جائے تو اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور مخاطبین کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو لوگ اسپیشلی خطابت کرتے ہیں ان کے لیے اس اعتبار سے دوہرا فائدہ ہے کہ معنویت و معرفت میں بھی اضافے کا سبب ہے، اور ساتھ میں مجلسوں اور محفلوں میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں یہ خطبے اگر ان پہ کام کیا جائے۔ مثلا حدیث کیسا ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن شرح حدیث کیسا کے عنوان سے اگر 10-12 دن مجلس پڑھی جائے تو عوام الناس بہت بہتر طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حدیث کیسا کی تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے 10 دن 12 دن، اور اس میں چھپے ہوئے معارف اور فضائل اور دیگر علوم اہل بیت و فضائل اہل بیت منتقل ہوتے رہتے ہیں، دعائیہ کلمات منتقل ہوتے رہتے ہیں مختصر وضاحتوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے شرح خطبہ سجادیہ، جب ہمیں سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ اگر یاد کر لیں یا تقریباً یاد کر لیں کہ ہر روز اس خطبے کا جتنا پیراگراف پڑھنا ہے بس اتنا ہی کم سے کم ریویژن ہو جائے، یاد ہو جائے، اسے ہم پڑھتے جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس آتھینٹک ہو جاتی ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کا معیار بڑھ جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے نہج بلاغہ کے کئی خطبے ہیں جس میں فضائل ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، معارف ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے جائیں، اس کی وضاحت کرتے جائیں مختصر، تو ہماری خطابت کی لائف میں بہت اہم رخ ثابت ہوتا ہے اس طرح کے امور کو انجام دینا۔ ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں خطبہ فدق، خطبہ فدقیہ یا خطبہ لمہ۔ اس پر اگر آتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خطبہ فدقیہ یا خطبہ لمہ یا خطبہ فدق جو بھی کہہ لیے، خطبہ شہزادی کونین خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ صرف خلیفہ اول کے خلاف غصب فدق پر حکومت وقت کے خلاف صرف ایک احتجاج نہیں ہے۔ اگر آپ پورا خطبہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس خطبے میں کم سے کم ایک اشرے کا پورا میٹر چھپا ہوا ہے۔ تو جن کو تبلیغ کرنا ہے، مجلسیں پڑھنا ہے، ان کے لیے پورے اشرے کا 12 مجلسوں کا میٹر، مٹیریل، مواد ایک ہی خطبے میں ایک جگہ مل جائے گا۔ تھوڑی سی بس محنت کرنی ہے، ذرا سا حافظے پہ زور دینا ہے، چند جملے یاد کرتے جانا ہے اور ممبر سے پڑھتے جانا ہے۔ حالانکہ اب تک رواج ہو گیا، بہت سے لوگ لیپ ٹاپ لے کر کے یا کاغذ لے کر کے پڑھتے ہیں، تو بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے آپ کا علمی وقار بلند ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو یاد کر لیا جائے اور زبانی پڑھا جائے۔ میرا خود اپنا تجربہ یہ ہے کہ یہ جو درس مجھ سے کہا گیا
इस दर्स के पहले ही इत्तेफाक से मैंने गुज़िश्ता साल शरह खुतबा फ़दक के उन्वान से पूरा खमसा दिल्ली है, मुझे नहीं मालूम आप में से कौन दिल्ली से ताल्लुक़ रखता नहीं रखता है, दिल्ली में करबला कोटला यूर विहार है, वहाँ शरह खुतबा फ़दक के उन्वान से मैंने 5 मजलिसें पढ़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसें इस तरह के मौज़ूआत और इस तरीके से आप पढ़िएगा तो कामयाबी मिलेगी। अब हम आते हैं, इब्तिदाई तौर पे एक जुमला कहना चाहेंगे। खुतबे की अहमियत के सिलसिले में एक जुमला मैंने कहा है और अभी 2-4 बातें और कहूँगा। और आज का दर्स जो है उम्मीद ये है कि तमहीदी सही मगर एक बहुत अहम फ़तह बाब वाक़ होगा इस दर्स के लिए। 5 या 6 जलसे इंशाअल्लाह हम लोगों को साथ में रहना है। लेकिन आज जो 3-4 बातें मैं बयान करना चाह रहा हूँ, इसको अगर आप लोग चाहें तो अपने डायरी में नोट्स भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इससे खुतबे की जिस दर्स की हम लोग इब्तिदा कर रहे हैं उसकी अहमियत का भी अंदाज़ा लगेगा। देखिए, शियत की तारीख़ अगर हम देखते हैं 1400 साल की तकरीबन शियत की तारीख़, तो शियत की बका और तरवीज के 4 अहम सुतून हैं। ये 4 सुतून हो सकता है आप लोग माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, मुअल्लिमात हैं, मुबल्लिगात हैं, ज़ाकिरात हैं और ख़िताबत करने वाली शख्सियतें हैं, तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है आप लोगों में से कुछ के लिए ऐसी हों कि जो तकरारी हों, मगर फ़ज़क्किर नफ़ात ज़िक्रा के बाब से उन चंद बातों को भी सुन सकती हैं जो तकरारी है। और उम्मीद करता हूँ बहुत सी बातें आपके लिए नई और मुफीद वाक़ हो सकती हैं। तो शियत की तारीख़ में हम गौर करते हैं तो ये पॉइंट्स मजलिस के इब्तिदा में कई बार हम लोग पढ़ते हैं। 4 अहम सुतून हैं शियत की तरवीज। आवाज़ ब्रेक हो रही है, किसी ने लिखा है। ये बाकी कोई बताएगा क्या और लोगों के यहाँ भी मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है सही से, ताकि जो अहम अगर कोई जुमला छूट गया हो। हाँ, अभी मैसेज आया कि आवाज़ क्लियर हो गई है, ठीक। तो 4 अहम सुतून हैं शियत के ख़ाहरान, जिसको बार बार और सबको याद दिलाने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो हमले शियत पर मुख्तलिफ़ ग्रोहों की तरफ से होते हैं, कई बार घरों में भी इस पर बहस होती है, गुफ्तगू होती है, डिस्कशन होती है। तो अगर घर में पढ़ी लिखी खातून मौजूद है तो घर में रहने वाले अपने घर में मौजूद अफराद रिजाल की भी इस्लाह कर सकती है और उनको भी इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे कर सकती है पढ़ी लिखी खातून। 4 सुतून क्या है शियत की, जिसमें शियत की इमारत टिकी हुई है उन 4 सुतूनों पर। नंबर 1 अली की विलायत, नंबर 2 ज़हरा की विरासत, नंबर 3 हुसैन की शहादत, नंबर 4 मराजे की नियाबत, उलमा की नियाबत। ये 4 सुतून हैं। मौला कायनात की विलायत शियत का अहम तरीन सुतून है, शियत की बुनियाद है। और वो हदीस भी आप लोगों ने सुन रखी होगी, मुझे नहीं मालूम आप में से किसी ने शेख अंसारी की, जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, शेख अंसारी की मकासिब की इब्तिदाई इबारतें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है 5 अहम तरीन सुतून हैं इस्लाम के, उसमें से जिसमें फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद, उसमें एक विलायत का तज़किरा है। तो ये विलायत जो है, विलायत अमीरुल मोमिनीन, ये शियत का अहम तरीन सुतून है। और दूसरा सुतून है जनाब ज़हरा की विरासत, बाग़ फ़दक। बाग़ फ़दक का वो मसला है, वो बात है कि इसका जवाब 1400 बरसों से आज तक मुखालिफिन के पास आ न सका। वो लोग चूँकि ये जानते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत क्या है और शहज़ादी की अज़मतों का इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारे दूसरे भाइयों की किताबें भरी हुई हैं अज़मत शहज़ादी कौनैन के हवाले से। यनाबिउल मवद्दत सुलेमान हनफी कंदोज़ी ने तहरीर की है, 4 जिल्दों में। एक जिल्द पूरी अगर आप देखें तो घुमा फिरा करके शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल हैं, उसमें हुज़ूर की हदीसें हैं, उसमें मिन जुमला वो जो हदीस मैंने तबर्रुकन आपके सामने पेश कर दी अभी इब्तिदा में,
عظیم حدیث، وہ اب شہزادی کے بارے میں چونکہ اتنے فضائل آ چکے ہیں ان کے کتابوں میں بھری ہوئی ہیں کتابیں، تو شہزادی کو وہ حق سے دور کہہ نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے۔ اب شہزادی کا حق جس نے چھینا، شہزادی کی وراثت پہ جس نے قبضہ کیا، شہزادی کی میراث پہ جس نے قبضہ کیا، شہزادی کے حق سے جس نے محروم کیا، وہاں پہ وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کی توجیہ کیسے کریں۔ تو مولا علی کی ولایت، حدیث ولایت من کنت مولا، حدیث غدیر اور بہت سی حدیثیں جو ولایت امیر المومنین پہ دلالت کرتی ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں کثرت سے بھری ہوئی ہیں، لہٰذا جب مناظرے کی وادی میں آتے ہیں تو شکست سے روبرو ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حدیث ولایت کے طریقے سے روایت وراثت بھی ہے۔ تو ولایت امیر المومنین کی دوسری چیز، وراثت جناب زہرا کی تیسری چیز حسین ابن علی کی شہادت، مولا حسین کی شہادت۔ کوئی توجیہ نہیں کر پاتے ہیں، کوئی توجیہ نہیں کر پاتے ہیں کہ یزید کے کارناموں کی توجیہ کیسے کریں، یزید کو کیسے خلیفۃ المسلمین مانیں، اور یزید کو جو ولی عہد بنایا امام حسن علیہ السلام سے، صلح کے باوجود، ایگریمنٹ کے باوجود، صلح نامہ تحریر ہونے کے باوجود، امیر شام نے، یزید کے باپ نے، اور اپنے ہی ذریعے تحریر کی گئی اور تسلیم کی گئی شرط کو جو امام حسن نے تحریر کی تھی اور تسلیم کیا امیر شام نے، اسے پاؤں تلے کچل دیا، اور اس کے بعد یزید کو ولی عہد بنا دیا شرائط صلح کو پاؤں تلے کچلتے ہوئے۔ اور پھر یزید نے اتنا بڑا جرم انجام دیا، اس چیز کو وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ مولا امام حسین کی شہادت بہت بڑا ستون ہے شیعت کی بقا کے لیے۔ عزاداری نے شیعت کو بہت پروان چڑھایا ہے، بہت آگے بڑھایا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے علماء کی یا مراجع کی نیابت۔ یہ مرجعیت ہے، یہ نظام مرجعیت ہے شیعت میں، جس نے مستحکم کر کے رکھا ہوا ہے اور شیعت کو مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان خوران کے لیے جن کے یہاں ذرا سی آواز کٹ گئی تھی، 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں: علی کی ولایت، زہرا کی وراثت، حسین کی شہادت، اور مراجع یعنی علماء کی نیابت۔ یہ 4 ستون ہیں شیعت کے، اہم ترین ستون، جس کے اوپر شیعت کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ اب انہی میں سے ایک ہے اہم چیز وراثت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ خطبہ فدق اسی کا پارٹ ہے۔ یہ خطبہ فدق جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پہلے یہ عرض کر دیں کہ نہج البلاغہ کے بارے میں شرح نہج بلاغہ تحریر کرتے ہوئے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے معتزلہ فرقے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے 11 جلدوں میں شرح لکھی، جسے شرح نہج بلاغہ یا شرح ابن ابی الحدید کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ کلام وہ ہے، مفہوم نقل بے مفہوم کر رہا ہوں، ھذا الکلام الذی ما دون کلام الخالق وما فوق کلام المخلوق، ما دون کلام الخالق وما فوق کلام المخلوق۔ یہ نہج بلاغہ، یہ کلام امیر المومنین، وہ کلام ہے جو اللہ کے کلام کے تو بعد ہے، مگر بندوں کے کلام میں سب سے افضل ہے، سب سے اوپر ہے۔ یہ ہے نہج بلاغہ کی شان کہ ایک سنی عالم دین، نہج بلاغہ کی شرح بہت سی لکھی گئیں، تقریباً 300 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں، جس میں سے 12-15 شرحیں مشہور ہیں نہج البلاغہ کی۔ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اس سلسلے میں بتاتا۔ جن کو دیکھنا ہو وہ یوٹیوب چینل پہ ہماری نام سے سرچ کریں تو شرح وہ معارف نہج بلاغہ کے عنوان سے 5 درس پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مولا کے اس خطبے کے بارے میں، نہج بلاغہ کے بارے میں سنی عالم دین نے تحریر کیا جملہ شروع میں، تب مقدمے میں، کہ اللہ کے کلام کے بعد تو ہے مگر مخلوق کے کلام میں سب سے افضل ہے۔ ھذا الکلام الذی ما دون کلام الخالق وما فوق الکلام المخلوق، ما دون کلام الخالق وما فوق الکلام المخلوق۔ یہ کلام اللہ کے کلام کے بعد مگر بندوں کے کلام میں سب سے افضل ہے، سب سے اوپر ہے۔ یہی شان
اب آپ دیکھیے میں شرح خطبہ فدق پیش کر رہا ہوں، مگر آپ میں سے اکثر مبلغات اور ذاکرات ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے، تو اگر ذرا سا خطابت والا انداز آ جائے تو میں سمجھتا ہوں، اور درس سے تھوڑا سا مختلف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ فرمائیں گی کہ میں نے کیوں یہ انداز اپنایا۔ خوب، تو یہی شان ہمیں جو نہج بلاغہ کی ملتی ہے، یہی شان ہمیں خطبہ جناب زہرا کی ملتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کفو ہیں، بی بی فاطمہ زہرا امیر المومنین کی تو بہت سی چیزوں میں کفو ہیں، اس میں ایک علمی اعتبار سے جو وزن ہے شہزادی کا، وہ ایک عجیب وزن ہے، عجیب مرتبہ ہے، عجیب رتبہ ہے۔ صحیفہ فاطمی کے بارے میں آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ صحیفہ فاطمی کے بارے میں جو ہمارے یہاں روایات موجود ہیں، کس طریقے سے جبریل امین آ کر کے شہزادی کو وحی فرماتے تھے اللہ کی جانب سے، یعنی وحی منتقل کرتے تھے، اللہ کے پیغامات لکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور امیر المومنین اس کو لکھتے جاتے تھے۔ وہ کتاب صحیفہ فاطمیہ کہلائی، یا مصحف فاطمی، جو مولا کائنات کے بعد امام حسن اور امام حسین پھر باقی ائمہ تک چلتی رہی کتاب مصحف فاطمی۔ یعنی یہ علمی وزن ہے شہزادی کا۔ تو جو آپ نے فرمایا حضور نے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، یا کفو، علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا، کوئی کف نہ ہوتا، ہم پلہ نہ ہوتا۔ کئی جہت سے آپ مولا کائنات کے کفو بننے کے مستحق اور لائق تھیں، اس میں سے ایک علمی پہلو ہے۔ اب اگر آپ خطبوں کو دیکھیں، بلاغتوں کو دیکھیں، بی بی کے جملات کو دیکھیں، کچھ جملات حدیثوں کی شکل موجود ہیں، من جملہ یہ خطبہ فدقیہ، ہمیں یہ شان دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے شرح نہج بلاغہ لکھتے ہوئے ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم دین نے جملہ تحریر کیا، ویسے ہی میرے خواہران عزیز ذاکرات محترم، ذرا سا میرا ایک جملہ آپ لوگ محفوظ کر لیے گا۔ ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن تیفور۔ ابن تیفور سنی عالم دین یہ بھی ہیں، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کی طریقے سے اہل سنت عالم دین ہیں، ابن تیفور ان کا نام ہے۔ تو ابن تیفور نے کتاب لکھی ہے بلاغات النساء، اور یہ آپ کو بتا دوں ابن تیفور سن 206 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور سن 280 ہجری میں، جو میرے حافظے میں ان کی تاریخ ولادت و وفات ہے، رائٹر کا نام ہے ابن تیفور، اور سن 206 ہجری میں ولادت ہے، 280 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور یہ 100% ہے، ان کی ولادت اور وفات کی تاریخ کو لے کے ذرا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ 100% ہے کہ 3 صدی ہجری کے عالم تھے۔ اب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے 10ویں امام اور 11ویں امام کے زمانے کے ہیں، ٹھیک ہے، 10ویں امام اور 11ویں امام، بلکہ 9ویں امام کی زندگی ابھی باقی تھی، اسی وقت یہ پیدا ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب 10ویں 11ویں امام کے زمانے کے ہیں تو گویا عصر حضور سے نزدیک ہیں، بالکل عصر پیغمبر سے بالکل نزدیک ہیں، اور ہمارے لحاظ سے ائمہ کا جو دور ہے وہ بھی عصر حضوری تقریباً کہلاتا ہے۔ تو بالکل شروعاتی دور کے، اور جتنی زیادہ کتاب پرانی ہوتی ہے، تحقیق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، علمی اعتبار سے دیکھا جائے، اتنا ہی زیادہ کتاب کا وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ کلینی اور شیخ صدوق وغیرہ کی کتابوں کو ہم معتبر مانتے ہیں، جبکہ یہ 4 صدی ہجری کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 صدی ہجری کے آخر میں اور 4 صدی ہجری کے شروع میں زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ۔ لیکن ابن تیفور کی جو کتاب ہے جس کا نام میں لے رہا ہوں، یہ 3 صدی ہجری کے عالم ہیں، 280 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کی کتاب بلاغات النساء، بے لام الف، اگر میری آواز نہیں پہنچی ہو تو میں دوبارہ اس کے حروف پڑھ رہا ہوں، بے لام الف غین الف تے، بلاغات النساء، الف لام نون سین الف حمزہ، بلاغات النساء، نساء عورتوں کی بلاغتیں، جی بلاغات النساء، حسن تم صحیح لکھا آپ نے، بلاغات النساء، یہ ابن تیفور بلاغات النساء۔ اس میں انہوں نے کیا ہے، جو اہم خطبے ہیں، اہم تقریریں ہیں، اہم بیانات ہیں عربی بولنے والی خواتین کی، ان کو اکٹھا کیا ہے، اور ان میں اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جملہ یہ آ رہا ہے، شرح نہج بلاغہ سے ملا رہا ہوں ابن ابی الحدید معتزلی کے جملے سے، یہ مجلس کا نقطہ ہے آپ کے لیے،
उस बंदे ने ये कहा था, लिखा अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़िली ने, कि बंदों के कलाम में सबसे अफजल कलाम ये है। अब जब औरतों के, ख़वातीन के कलाम को जमा किया, फसीह बलीग कलाम को, बलागातुन निसा में इब्न तैफूर ने, तो वो तहरीर करते हैं कि जितने भी अच्छे कलाम हैं अरब के, जो आसमान बलागत पे ख़वातीन अरब के सितारों की तरीके से चमकते रहते हैं, मैंने उन कलामों को इकट्ठा किया है, मगर उन कलामों के दरमियान जो कलाम आफताब बलागत की तरीके से चमकता है वो खुतबा ज़हरा है, खुतबा लुम्मा है, खुतबा फ़िदक है। यह अहम जुमला है कि एक आलिम अहले सुन्नत बलागतों के, आसमान के सितारों के दरमियान आफताब बलागत का दर्जा दे शहजादी के खुतबे को। ये बड़ी बात है। ये है खुतबा ज़हरा की अहमियत। हो, अब यहाँ मैं खुतबा फ़िदक की मुख्तसर तारीख़ पेश करने से पहले एक बात और कह दूँ। हुज़ूर सरवर कायनात की जो हदीसें हैं, मासूमीन की जो हदीसें हैं, वो 3 तरीक़े की हदीसें हैं। कुछ वो हैं जिनको समझना मुश्किल है, कुछ वो हैं मतलब जिनको समझना भी आसान और समझाना भी आसान, ऐसे लीजिए आप। कुछ हदीसें नबी की वो हैं जो समझना भी आसान, समझाना भी आसान। कुछ मासूमीन की हदीसें वो हैं नबी की और अइम्मा की, जिनको समझना आसान है मगर समझाना आसान नहीं है। और कुछ हदीसें वो हैं जिनको समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल, या समझना भी पूरे तरीके से नामुमकिन और समझाना भी नामुमकिन। मिसालें इंशाअल्लाह आइंदा जलसे में दे दूंगा, चूँकि आज वक्त ख़त्म हो रहा है। वैसे ही शहज़ादी के जो खुतबे हैं, शहज़ादी की जो हदीसें हैं, शहज़ादी के जुमले हैं, वो भी 3 तरीके के हैं। कुछ जुमले वो हैं शहज़ादी के जिनको समझना भी आसान, समझाना भी आसान। कुछ जुमले वो हैं जिनको समझना तो आसान है मगर समझाना आसान नहीं है। और कुछ जुमले वो हैं जिनको समझाना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। राइटर का नाम इब्न तैफूर, किताब का नाम बलागतुन निसा, 3री सदी हिजरी की लिखी हुई किताब है ये। तो अब आइए शहज़ादी के सिलसिले में जो 3 तरीके हदीसें हैं उसे आइंदा बयान करूंगा। अब हम आ जाते हैं उस खुतबे के लिए, उस खुतबे के सिलसिले में बात करना। मेरे ख्याल से हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त रह गया है, ठीक है, तो हम उसमें जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो खुतबा है, खुतबा फ़िदकिया इसको क्यों कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, नाम से जाहिर हो रहा है। तो खुतबा जो है इसको खुतबा फ़िदकिया क्यों कहते हैं, खुतबा फ़िदक क्यों कहते हैं, ये तो नाम से जाहिर है। शहज़ादी ने ये खुतबा फ़िदक के सिलसिले से इरशाद फरमाया था, उसकी ज़्यादा तमीद अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए खुतबा फ़िदकिया कहलाता है। ग़स्ब फ़िदक के मौके पर आप गई थी दरबार खिलाफत में या मस्जिद नबवी में, जो भी कह लिए, वहाँ आपने खुतबा इरशाद फरमाया था, इसलिए खुतबा फ़िदक के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको खुतबा लुम्मा भी कहते हैं, चूँकि रवायात में जो खुतबा नक़ल हुआ है जहाँ जहाँ भी, तो लुम्मतुम मिनन निसा का लफ्ज़ आया है, यानी अपने घर की, ख़ानदान की कुछ औरतों का गिरोह लेकर के आप गई थी, इसलिए इस खुतबे को खुतबा लुम्मा भी कहा जाता है। हुआ ये था कि बाग़ फ़िदक जो शहज़ादी का हक़ था 2 तरीक़े से, हिबतन भी और इरसन भी। हिबतन और इरसन दोनों तरीक़े से, मैं ये लफ्ज़ वाज़े कर रहा हूँ अगर किसी के लिए वाज़े ना हुआ हो। हिबतन और इरसन दोनों तरीक़े से शहज़ादी का हक़ था खुतबा वो फ़िदक। हुआ ये था कि जब खैबर फ़तह कर लिया हुज़ूर सरवर कायनात ने, तो फ़तह खैबर के बाद खैबर के करीब एक इलाका था जो मदीने से तकरीबन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 150 किलोमीटर के फासले पे था। वहाँ उस इलाके को फ़िदक कहते हैं। वहाँ भी यहूदी आबाद थे। उन्होंने फ़िदक वालों का, वो खैबर वालों का हाल देख लिया था कि क्या हुआ है। तो उनको महसूस ये हुआ कि नबी से अब जंग करना और नबी से मुकाबला करना ये मुनासिब नहीं है। तो जो खैबर वालों के साथ मिलकर थोड़ी बहुत कुछ नादानियाँ वो कर चुके थे, उसके तदारुक के लिए, उसके जुबरान के लिए, उसकी भरपाई के लिए उनका गिरोह आता है हुजूर के पास और हुजूर से ये कहता है
کہ ہم آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ آپ کے تحت حکومت رہنا چاہتے ہیں. اور اس میں انہوں نے پیشکش کی تھی کہ اپنا جو فدق گاؤں ہے، محلہ گاؤں جو بھی کہہ لیے، وہ آدھا فدق کا ایریا، فدق پورا علاقہ تھا جس کا باغ مشہور ہے. ہم باغ فدق کہتے ہیں، فدق ایریا کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں. اس علاقے میں کھجوروں کا باغ تھا، بہت زیادہ باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا. تو انکلوڈنگ مع باغ وہ علاقہ آدھا انہوں نے اپنا نبی کو دے دیا تھا ہدیے کے طور پہ. اور قرآنی اور روائی اعتبار سے جو چیز بغیر جنگ کے نبی کو حاصل ہوتی ہے وہ مال غنیمت نہیں شمار ہوتی، وہ نبی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. اسلامی قانون کے اعتبار سے جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد جو علاقہ فتح کیا جاتا ہے، جو چیز حاصل کی جاتی ہے سپاہیوں کی مدد کے ساتھ، وہ چیز جو ہے وہ مال غنیمت میں شمار ہوتی ہے اور وہ سپاہیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے. مگر جو حصہ بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے نبی کو کوئی ہدیہ دے دے، نبی کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ نبی کا ذاتی مال ہوتا ہے، نبی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. چنانچہ باغ فدق جو آیا، فدق کے علاقے کے ساتھ یہ نبی کو ہبہ کیا گیا، مطلب نبی کو ہدیہ کیا گیا تھا، تو نبی کی اپنی ملکیت تھی. نبی نے، اب دیکھیں میراث کا بھی ایک مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اپنی زندگی میں اپنا مال اگر انسان کسی کو دے دے تو وہ میراث نہیں کہلاتا. اور انسان اپنی زندگی میں حق رکھتا ہے کہ اپنی ذاتی پراپرٹی کو، ذاتی ملکیت کو اپنے دور میں اپنے بچے کو یا کسی کو ہدیہ کریں. اب ہوا یہ تھا کہ باغ فدق جب نبی کے پاس آیا، اس کی البتہ کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اپنی زندگی میں انسان دے سکتا ہے اپنا مال، کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے. اور جب ہبہ کر دیتا ہے تو وہ میراث کا پارٹ نہیں بنتا، میراث کا حصہ نہیں ہوتا ہے. تو نبی نے اپنی زندگی میں جب قرآن کی آیت آئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے، چونکہ نبی اس باغ فدق سے کیا کرتے تھے، بنی ہاشم اور پورے خاندان والوں کی سب کی مدد کرتے تھے، سب کے لیے سے تعاون فرماتے تھے، سب کے ساتھ بانٹتے رہتے تھے. تو بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب نبی اس میں سے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے تو اسی دوران پھر یہ آیت آئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو آپ کے قریبی ہیں، جو اقربا ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، اہل قرابت ہیں، ان کو ان کا حق دے دیجئے. تو نبی اکرم نے اس آیت کے نزول کے بعد شہزادی اکرم کو بلایا اور جی ذرا فون آ گیا تھا، میں نے فون کاٹ دیا، میرے خیال سے آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں تک. تو نبی نے شہزادی کو بلایا، جناب امیر المومنین کو اور کچھ خواتین کو، امام حسن، امام حسین، سب کو بیٹھا کر کے سب کے سامنے باغ فدق اور فدق کا وہ علاقہ اپنی صاحبزادی شہزادی کونین کو ہبہ کیا، ہدیہ کیا، دے دیا، عطا فرما دیا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہزادی کا حق بغیر میراث کے ہے، ہبتن ہے نہ ارثن. دوسری بات یہ ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اب جب بیوی کا حق ہو گیا تو میراث تک نوبت نہیں آئی، لیکن اس کو میراث کا نام دیا گیا کس طریقے سے، میراث کے اعتبار سے بھی شہزادی کا حق بنے گا. وہ ہوا یہ کہ نبی اکرم کی آنکھ بند ہونے کے بعد اب یہ شہزادی کا حق رہا، امیر المومنین کی اس پہ تولیت تھی، امیر المومنین کی کا تصرف تھا، مولا کائنات کے زیر تصرف تھا، مولا کائنات کے کیا نام ہے، اراکین، افراد، عملہ جس کو آپ کہہ لیں، یہ باغ فدق کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، اور جو منفعات آتی تھی وہ شہزادی تک پہنچتی تھی اس سے. پھر نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد خلیفہ دوم کے مشورے سے خلیفہ اول نے وہاں سے مولا کائنات کے جو عملے تھے، جو مزدور تھے، جو افراد تھے، کام کرنے والے تھے، ورکرز، ان کو باہر نکالا، وہاں اپنے سپاہی اور اپنے افراد تعینات کیے اور باغ فدق پہ قبضہ کر لیا. شہزادی کونین کو جب اس چیز کا علم ہوا تو شہزادی کونین اپنے حق کے مطالبے کے لیے جاتی ہیں دربار خلافت میں،
اور وہاں اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں. تو خلیفہ اول نے شہزادی کی بات کو کاٹتے ہوئے، اب وہاں 2-3 چیزیں ہیں. شہزادی کی بات کو کاٹتے ہوئے ایک امر یہ ہے اس کا کہ شہزادی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ ایک حدیث گڑھتے ہوئے کہا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ آپ کا حق اس لیے نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا ہے انا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے، لا نورث ولا نورث، ہم نہ کسی وارث ہوتے نہ وارث بناتے. نہ وارث ہوتے ہیں، کسی کی میراث پاتے، نہ کسی کو میراث ہم سے ملتی ہے. وہاں پر شہزادی نے خطبہ دیا ہے، جو اسی خطبے کا پارٹ ابھی آگے آیتیں آئیں گی. جناب زکریا کی آیت دہرائی جو قرآن میں نے نقل کی ہے، دعا، ان کی دعا اور ان کا جملہ، یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا ہمیں ایسا بیٹا عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. آپ نے ارشاد فرمایا زکریا بھی نبی اور یحییٰ بھی نبی. پھر جناب سلیمان والی آیت پڑھی، وورث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے. یا میراث لینے والا بھی نبی اور میراث چھوڑنے والا بھی نبی. تو تمہاری یہ بات کٹ جاتی ہے. اور پھر فرماتی ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم سب اپنے باپ کی میراث پاؤ، ہم نبی کی میراث سے، اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جائیں. اب وہاں پہ جو شہزادی نے ایک فصیح و بلیغ اور عظیم خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے کو خطبہ فدق کے نام سے یا خطبہ لمہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. ابھی کچھ باتیں مقدمتاً اور اس خطبے کی اہمیت کے بارے میں اور کہنی تھی، مگر اب وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے کلاس کا، لہٰذا میں تبرکاً صرف وارد ہو جاتا ہوں خطبے میں، ٹھیک ہے، اور خطبے کے 1-2 جملے تبرکاً پڑھ کر کے پھر آج کے درس کو مکمل کر رہا ہوں. اگر ذرا سی تاخیر ہوئی ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا، چونکہ تاخیر سے درس شروع ہوا تھا. بی بی آغاز حمد خدا سے کرتی ہیں جو طریقہ اہل بیت کا ہمیشہ رہا ہے. معذرت، ہمیشہ اہل بیت کا، اللہ والوں کا، دیندار لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی بات کے آغاز میں، ہر خطبے کے آغاز میں حمد و ثناء پروردگار کی جاتی ہے. شہزادی نے بھی اس طریقے سے آغاز کیا گفتگو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تبرکاً وارد ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں آج متن خطبہ میں. انشاءاللہ اس کو کل آگے بڑھائیں گے. کل سے مراد یہ فردہ درسی یعنی آئندہ جلسے میں. الحمد، شکریہ آپ لوگوں کا. الحمدللہ علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الہما. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان تمام نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان چیزوں پر جو اس نے ہمیں الہام کیا ہے، ہمیں بخشی ہیں پروردگار نے. وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَا مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَسُبُوغِ الْآلَاءِ أَصْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ أَوْلَاهَا جَمَّعَ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا. نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے شان اگر آپ دیکھیے گا بی بی کے خطبے کی تو نہج بلاغہ کے پہلے خطبے سے کتنا زیادہ لہن میں، لہجے میں، الفاظ میں، انداز میں، متانت میں، بلاغت میں، فصاحت میں، ہر اعتبار سے نہج بلاغہ کے پہلے خطبے سے مل رہا جملہ بی بی کا یہ خطبہ. مولا کائنات نے اپنے خطبے کا آغاز اس طریقے سے کیا. نہج بلاغہ کی ابتدا میں اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ولا یدرک الذی لا یدرک بعد الہمم. یہ پوری مولا کائنات کے خطبے کی تفصیل ہے. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي يدرك بعد لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه ووتد بالصخور ميدان أرضه. یہ عجیب لہن ہے جو مولا کائنات نے اختیار کیا ہے. حمد خدا کا سلیقہ و طریقہ نہ اس خطبے سے پہلے کبھی دیکھنے کو ملا، نہ اس خطبے کے بعد کبھی دیکھنے کو ملا. اگر آپ بیٹھیے سکون سے اور دونوں خطبوں کو اپنے سامنے رکھیے، خطبہ فدق کے اس ابتدائی حصے کو
اور نہج بلاغہ کے پہلے خطبے کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ دونوں خطبہ ارشاد کر دینے والے ایک ہی ہیں. ہاں ابھی اس سوال کا جواب میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا منتظمین محترم سے، خواہر محترمہ سے، کہ اگر خواہران کا کوئی سوال، آپ لوگوں نے کوئی گروپ بنا رکھا ہے، درس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہے، اہم سوال، تو آپ لوگ اگر مجھے فارورڈ کر دیجیے گا سوال، درس سے متعلق سوال، تو میں کوشش کروں گا جس سوال کا جواب دینا زیادہ ضروری ہے پہلے اس کا جواب دے دوں گا، چونکہ یہاں میں اسکرین پہ میں کئی بار سوال پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں، اور اگر جواب دینے لگوں تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے، 5 یا 6 جلسے صرف ہیں، اور ایام فاطمیہ کے آس پاس یا عزائے فاطمی کے آس پاس اسے مکمل کرنا ہے، تو میں شاید سوال کا جواب نہ دے پاؤں. تو آپ اگر سوال مجھ تک بھجوا دیں گی خواہر تو شاید میں کچھ جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں. جیسے ابھی کوئی سوال آ رہا تھا کہ اگر ہبہ کیا تھا تو میراث کی کیسے بات آتی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو میراث کی بات ہی نہیں آتی، ہبہ کر دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میراث کی بات بھی آتی ہے تو شہزادی ہی حقدار ہیں، اور شہزادی اس لیے بھی حقدار ہیں کہ شہزادی جو ہیں وہ اکیلی اولاد ہیں فدق کے وقت جو اس کی مستحق ہیں. بیویوں کی جہاں تک بات ہے وہ تو اولاد کے رہتے ہوئے 8واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ایک حصے میں وہ تو گھر والی جو بات آتی ہے کہ گھر میں دفن کرنے سے امام حسن کو روکا کہ ہمارا گھر ہے، تو اس کا جواب ہم لوگ دیتے ہیں کہ ایک حصہ ہے 8ویں حصے میں میراث میں نبی کی، اور وہ بھی اگر اس وقت مان لیجئے 8 یا 10 بیویاں موجود تھیں تو وہ 1/8 کو 10 حصے میں تقسیم کیا جائے گا، وہ اتنا سا حصہ بنے گا ان خاتون کا جنہوں نے امام حسن کو دفن کرنے سے روکا. اور وہ بھی یہاں بات آتی ہے کہ اگر میراث ہے بھی تو زمین پہ میراث نہیں ہے شریک حیات کی، وہ ایک الگ سوالات ہیں، وہ اس فادی میں جا نہیں رہا ہوں، اپنی بات کہیں پہ روکنا چاہ رہا ہوں. تو مولا کائنات کے خطبے سے بہت مشابہ خطبہ ہے جس میں شہزادی نے حمد و ثنا کی ہے. ہاں خطبہ اب میں نے پہلے ہی شروع میں عرض کیا تھا. دیکھیے جو آپ نے خواہر نے کہا کہ جو ہے وہ خطبے کے متن کو پڑھائیں. دیکھیے ہمارے درس کا عنوان ہے شرح خطبہ فدق، شرح خطبہ فدق، ٹھیک ہے. تو شرح خطبہ فدق جب آپ کسی بھی، میرے ایوبی مزاج ہے جو آپ میں سے خواہران پڑھ چکی ہیں ہمارے جامع الفاطمی میں، ان کو معلوم ہے کہ میں جب کسی کتاب کو پڑھانے لگتا ہوں تو پہلے کتاب کے متعلق، اس کے موضوع کے متعلق، اس کے استاد کے متعلق گفتگو کرتا ہوں تاکہ کتاب کی اہمیت، موضوع کی اہمیت سمجھ میں آئے. شرح خطبہ فدق جب شروع کر رہے ہیں تو شرح کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑی وضاحت، تھوڑی تشریح. تو خطبے کے اراؤنڈ کچھ باتیں بیان کرنا ضروری تھا، اور میں نے آپ شاید دیر میں آپ نے جوائن کیا ہو، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج پہلے جلسے میں ہم شاید متن میں زیادہ وارد نہ ہو پائیں. تو تبرکاً ہم نے 2 جملے پڑھ دیے ہیں خطبے کے متعلق، اور یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ بلفظ ایک ایک خطبہ ترجمہ میں آپ کو نہیں کراؤں گا، چونکہ ہمیں خطبے کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہے، اور متن میں سے بھی جو بہت اہم جملے ہوں گے اس کا انتخاب کروں گا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کروں گا. ٹھیک ہے، ضروری ہوا تو ترجمہ آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ تک بھیجا بھی جا سکتا ہے.